دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو، خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ہے۔ سے بات کرنی؟ ہیلو ہیلو جی ہیلو، ہاں، کس سے بات کرنا ہے آپ کو؟ آپ ہی سے بات کرنی ہے۔ آپ اہل حدیث طبقے سے تعلق رکھتے ہو؟ ہاں جی۔ اچھا، تو ہم نے سنا ہے کہ آپ بحث و مباحثہ بہت کرتے ہو۔ ہم نے سنا ہے آپ بحث و مباحثہ بہت کرتے ہو، موبائل سے؟ یعنی آپ بحث بہت کرتے ہو۔ اچھا، کس نے بولا؟ سنا ہے میں نے، ہوں سنا ہے میں نے۔ کس بارے میں بحث کر جی کس بارے میں بحث کرتے ہیں؟ یہی سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم غیب کے تعلق سے۔ بحث نہیں کرتے ہم، جی جو بات ہے وہ سامنے والا کر رہے ہیں ان کے ساتھ بولتے ہیں، جو ہے ان کی مرضی آگے۔ کیا بولتے ہو آپ؟ جو سامنے والا جب بات کر رہا ہے جس بارے میں وہ بولتے ہیں۔ اچھا، تو میں اپنا نام بتا دیتا ہوں۔ میرا نام ہے غلام مشاہد حشمتی، پیلی بھیت شریف سے بول رہا ہوں میں۔ کہاں پیلی سے؟ بھیت شریف یو پی۔ یو پی سے بول رہے ہیں؟ ہاں، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں بھیونڈی سے، بھیونڈی، مہاراشٹر۔ ہوں۔ اچھا اچھا، تو آپ یہ بتا دیجیے علم غیب کے تعلق سے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ جی، علم غیب کے تعلق سے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ اب جو ہم جاتے ہیں وہاں پہ اہل حدیث مسجد میں، جی اب جو بھی اسلام کی جو بھی بات بتائی جاتی ہے کہ اپنے حضور نے کیا کی ہے، اللہ تعالیٰ تو کیسا۔ ہیلو ہیلو، جی بولیے۔ وہی حضور اپنے آئے تھے، اپنے کو کیا بتا کے گئے، کس راہ پہ کس طرح کے چلنے کا۔ اچھا، تو وہ یہ نہیں بتاتے ہیں کہ ہم لوگوں کا عقیدہ کیا ہے علم غیب کے تعلق سے؟ اب دیکھو، میں بھی اتنا ڈیٹیل سے میں تو بتاتے ہیں، مطلب جو ہم بیان سنتے ہیں جس بارے میں، اب جب بات آتی ہے جس بارے میں ہم وہ کلیئر کرتے ہیں، ہم کو نہیں پتا ہو تو ہم بھی ایسے مولانا سے پوچھ کے ہم بھی کلیئر کرتے ہیں۔ اچھا، تو آپ کے مولانا لوگ کیا بتاتے ہیں، آپ بتا سکتے ہیں وہ؟ اب دیکھو، میں ایسا کوئی بات لے کے تو اب کیا کیسے بولوں اب، کیونکہ ہم بھی جو بات مسئلے ہوتے ہیں تو ہم بات کی جاتی ہے، ہم بنا مسئلے کے تو کوئی بات کرتے ہی نہیں، مطلب اب کیسے ہم نہیں، تم کو بتاتے اس بارے میں۔ آپ نے مثلاً کبھی آپ کو ضرورت پیش آئی ہوگی علم غیب کے تعلق سے کہ عقیدہ رکھنا ہے، کیونکہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے اور رب تبارک تعالی کے تعلق سے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے تعلق سے عقیدہ جو ہے وہ ایک دم پختہ ہونا چاہیے۔ جب تک عقیدہ پختہ نہیں ہوگا، جب تک کہ انسان کے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ یہ کام نہیں آئیں گے اگر عقیدہ درست نہیں ہوگا۔ مین چیز عقیدہ ہے۔ تو میں یہی جاننا چاہتا ہوں وہ کیا عقیدہ بتاتے ہیں آپ کو؟ ہیلو ہیلو، ہاں، جی جی، آپ کو یہ نمبر ملا کیسے آپ کو؟ مجھے ایک بھائی نے دیا تھا میرے، عارف؟ ان کا نام فاروق ہے۔ فاروق ہے؟ ہاں، اور کیا نام، وہ رہتے ہیں اندور کے ہیں۔ انڈور پہ؟ جی، انہوں نے مجھے آپ کا نمبر دیا تھا۔ میں تو ایسا کوئی کانٹیکٹ میں نہیں ہوں ویسے۔ نہیں، آپ کے کانٹیکٹ میں نہیں ہو سکتا، واٹس ایپ وغیرہ سے، گروپ وغیرہ سے نمبر نکالا ہو آپ کا، ہو سکتا ہے کسی اور ذرائع سے ان کو ملا ہو، انہوں نے مجھے سینڈ کیا ہو، میں نے آپ کے پاس کال کیا۔ ہیلو، فی الحال تو میرے پاس ابھی کوئی ایسا اسلامی گروپ تو چل رہا نہیں ہے، اور جو بھی اچھا اپنے کزنس والے گروپ ہے اپنے گروپ میں چلتا ہے نہیں۔
اچھا اپنا اچھا جو بات بولو گے تو ابھی میں بھی تمہارے کو کچھ زیادہ ڈیٹیل بتا نہیں سکتا، اور یہ سب باتیں میں غلط تو باتیں آپ کو بول نہیں سکتا نا، میں خود کسی کچھ غلط بتا سکتا، اپنے کو جتنا معلوم ہوئے گی، اپنے کو جتنا پتا ہے وہی بتائے گا، اپن بھی یہ سب چیزیں جب اپنے کو صحیح نہیں پتا تو اپن دوسرے کو کچھ بھی غلط اچھا بتا نہیں سکتے۔ اچھا، آپ یہی ہو سکتا ہے ہمارے ذریعے آپ کی اصلاح ہو جائے، یا آپ جو بتائیں اس کے ذریعے ہماری کچھ اصلاح ہو جائے، ٹھیک ہے، اسی نیت سے ہم دونوں بات کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو ٹھیک۔ آپ اپنا عقیدہ، میں اپنا عقیدہ ظاہر کر دیتا ہوں، جو ہم بریلویوں کا عقیدہ ہے کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تبارک تعالی نے ما کانا وما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہوگا تمام اس کا علم عطا فرمایا، یعنی علم غیب عطا فرمایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور جو اس کا انکار کرے گویا کہ وہ قرآن و حدیث کا انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب آپ بھی اپنا عقیدہ ظاہر کر دیجئے۔ اب ہم کو بھی یہی بتایا گیا اپنے کیا؟ اسلام پہ چلنے کا، اپنا قرآن حدیث پہ ہی چلنے کے بارے میں ہم کو بھی بتایا جاتا ہے۔ نہیں، ایسا ہوتا ہے نا کہ قرآن پاک میں کئی جگہ ایسا آیا ہے کہ جیسے رب تبارک تعالی نے ارشاد فرمایا، اے محبوب، میں قرآن پاک کی آیت پاک پڑھ رہا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ۔ اے محبوب آپ فرما دیجیے کوئی نہیں جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں غیب کو مگر اللہ، ٹھیک ہے، یہ بھی فرمایا، یعنی رب تبارک تعالی فرما رہا ہے کہ کوئی نہیں جانتا ہے غیب کو زمین اور آسمانوں میں اللہ کے سوا۔ اور دوسری جگہ یہ بھی فرمایا رب تبارک تعالی نے، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ایک جگہ یہ بھی فرمایا رب تبارک تعالی نے، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب۔ رب تبارک تعالی نے فرمایا ہے میں قل لا اقول لکم، اے محبوب آپ فرما دیجئے میں نہیں کہتا ہوں تم سے کہ میرے پاس قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میرے پاس اللہ کے خزانے کی چابیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، یہ بھی رب تبارک تعالی نے فرمایا۔ تو دوسری جگہ یہ ارشاد فرمایا رب تبارک تعالی نے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان، رحمان نے اپنے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، ہوا خلق الانسان، اور انسانیت کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، وعلمہ البیان، اور ان کو ما کان وما یکون کا علم سکھایا، تو یہ بھی فرمایا۔ تو اسی تعلق سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ یہی جب بتایا اپنے اسی سے ملتا جلتا ہم کو بھی یہی بتایا گیا، کچھ زیادہ ڈفرینٹ نہیں بتایا اپنے کو، کیا؟ مولانا لوگ نے یہی چیز جو اپنے بیان کیا جو نے، ہاں، وہی قرآن حدیث میں جو چیز لکھا گئی ہے، جو بیان کیا گیا ہے، اسی پہ اپنے کو چلنا ہے، عمل کرنا ہے۔ بے شک قرآن اور حدیث پر عمل ہی کرنا ہے ہم کو اور تم کو بھی، اگر جو اس سے ہٹے گا وہ کیا نام گمراہی اور گمراہ اور بددین ہو جائے گا۔ ہم کو یہ اب اپنے حضور کے نام پہ بولے فاتحہ، اپنا اللہ سے جیسے نافرمانی چیزیں، اپنا فاتحہ ہوتا کرنے کا چیز کے بارے میں وہ نہیں بتایا گیا، تو نہ اللہ کے سامنے نافرمانی ہوتی ہے، یہ چیز اللہ نے منع کیا گیا ہے۔ بولے فاتحہ کا مسئلہ کیا ہے، کیا بتایا ہے؟ کہ وہی کہ بھئی اب جو بھی آپ لوگ کسی کے نام سے فاتحہ کرے یا مردوں کی عید بول کے جب کرتے ہیں وہ چیزیں نہیں، دیکھیے جو فاتحہ کی جاتی ہے، جو فاتحہ کی جاتی ہے وہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے در حقیقت، ٹھیک ہے، اس میں کسی مردے کی یا کسی اللہ کے ولی کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، بلکہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور ایصال ثواب تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، ٹھیک ہے،
اور میں ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، تو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم کنواں کھدوا دو، تو ان صحابی رسول نے کنواں کھدوا دیا، یعنی صدقہ جاریہ کروا دیا، تو یہ بھی ایصال ثواب ہو گیا۔ یہ چیز الگ ہو گئی، تم جو بولے یہ الگ ہو گیا۔ جو ایسا بولتے نا کسی نام کے مطلب فاتحہ دلانا، پھر جلیبی اس کے نام کا بانٹنا، وہ چیز غلط ہے۔ جو تم بول رہے قبروں پہ جانا، اپن زیارت کرنا، یہ چیز ہے، دو چیز کا لوگ اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اپن جیسے درود بھیجنا، درود بھیج سکتے ہیں اپن پورا اپنا جا کے قبرستان پہ، مگر لوگ اس کے کچھ الگ ہی کرتے ہیں۔ مطلب کیا کرتے جیسے ہیں؟ اس کے نام کو وہی لانے کا کچھ میٹھا ہوتا ہے، اس پہ فاتحہ کر کے اس کے نام کو بانٹ دینے کا، حضور کے نام پہ وہ کر دینے کا، وہ سب یہ چیز غلط ہے۔ حضور کو بھی اپن بھیجنا، درود شریف اپن بھیج سکتے نہیں، مطلب دعا مان کے ان کے ایک بات بتائیے، ایصال ثواب جو ہے مین چیز کیا ہے؟ ایصال ثواب ہے نا، اور کیا نام یہ جو لے جاتے ہیں کہ درگاہ شریف پر شیرینی بانٹی جاتی ہے، اور کیا نام یہ مٹھائی بانٹی جاتی ہے، فاتحہ کرا کے ان بزرگ کی روح کو ایصال ثواب پہنچا کے یہ بانٹی جاتی ہے، تو اس کا مقصد کسی بزرگ کی عبادت کرنا نہیں ہوتا ہے، نہیں۔ اور جو لے کے بانٹنا وہ چیز الگ ہو گئی، اس چیز کو رکھ کے سامنے کر کے پھر بانٹنا وہ چیز غلط ہو گئی۔ اچھا ایک بات بتائیے، ٹھیک ہے، رب تبارک تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل اللہ قرآن تبد لکم عفى اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، مفہوم آیت مبارکہ میں بتا رہا ہوں، یہ غالباً چھٹے پارے کی سورہ مائدہ کی آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہے کہ اے ایمان والو، تم ان چیزوں کے تعلق سے مت پوچھو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، اگر تمہارے لیے ان کا حکم کھول دیا جائے تو تمہیں برا لگے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر تم پوچھو گے اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن اتر رہا ہے، تو تمہارے لیے ان کا حکم کھول دیا جائے گا، اور جو چیزیں جائز ہیں اور جو حرام ہیں وہ رب تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دی، اور جن کا بیان نہیں کیا وہ تمہارے لیے جائز ہیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا میں حلم کرنے والا ہے۔ دیا نہیں ہے تو پھر جائز کیسا ہوگا اس میں؟ نہیں، رب تبارک تعالیٰ خود فرما رہا ہے اس میں، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ينزل اللہ قرآن لکم تبد لکم عفى اللہ عنها واللہ غفور حلیم۔ اے ایمان والو، تم ان چیزوں کے بارے میں مت پوچھو جن کے بارے میں اگر تمہیں حکم کھول دیا جائے تو تمہیں تکلیف ہو۔ ہاں اگر تم پوچھو گے اس زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا، ٹھیک ہے، تو تمہیں اس کا حکم کھول دیا جائے گا، اور جو چیزیں جائز ہیں اور حرام ہیں رب تبارک تعالیٰ نے وہ قرآن میں بتا دی، اور جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا عفا اللہ عنہا، اللہ نے تمہارے لیے ان کو معاف کر دیا، واللہ غفور حلیم، اور اللہ غفور اور حلیم ہے۔ تو جب رب تبارک تعالیٰ نے جن چیزوں کا ذکر نہیں کیا ان چیزوں کو معاف کر دیا، تو اب حرام کہنے کی کیا نام نوبت کہاں سے آ گئی؟ حرام نہیں کہہ رہے، تو وہ چیز حرام نہیں ہو رہا، وہ چیز نہیں منع کی گئی ہے، وہ منع، میرے بھائی سنو، مجھے لگتا ہے آپ کو جو ہے وہ بہکایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں آپ سے چلو اس بارے میں آپ یہ بولو، اب عورتوں کو بھی جو قبرستان میں جانے کا منع ہے نا؟ عورتوں کا قبرستان میں جانا منع ہے؟ منع ہے۔ ابھی جو درگاہ میں جو عورتیں جاتی ہیں اندر زیارت کے حساب سے، وہ جانا ٹھیک ہے کیا؟ سنیے، عورت کا درگاہ شریف پر، یعنی درگاہ شریف کے بالکل ٹھیک سامنے اسے چومنا، عورت کے لیے بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، عورت سے یہ اس کے بالکل چھونا، یہ سب منع ہے۔ ہاں عورت جو ہے وہ پردے کے اہتمام میں دور سے جو ہے وہ درگاہ شریف کی زیارت کر سکتی ہے، قریب نہیں جا سکتی، اس کے لیے وہاں جانا منع ہے، یہ ہمارے یہاں ہے۔ ہاں دور سے زیارت کر سکتی ہے، اور وہ بھی پردے کے اہتمام میں، ایسا نہیں بے پردہ چلے گئے، ٹھیک ہے۔ میں نے جتنے بھی گیا جب درگاہ جانا تو کوئی منع نہیں ہے، اگر میں بھی جاتا ہوں، اور وہ زیارت کی بات بولتے ہیں وہ چیز میں نہیں کرتا، نہیں، اور وہ بات کی قدم اور لیڈیز لوگوں کو زیادہ کر دے گا، آگے چھوتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہاں پہ، اب دودھ بھیجنا وہ چیز الگ ہو گئی، اب وہاں جا کے کچھ
मतलब बैठना करना, औरतों को तो मना है, वो तो अंदर आना कैसे अंदर आती है वो और क्या औरतों बोले। का मना है, वो आती हैं तो बिना जहालत है उनकी, जहालत की बिना ठीक है, है, वो बैठने का एक प्लेस अलग होता है कि भाई हाँ वो बैठा है आदमी जहालत तो की ठीक है। बिना पर आती हैं, उससे जो है वो उनकी जो है उसकी बिना पे दलील नहीं पकड़ी जाएगी, क्योंकि अवाम जो है वो अक्सर जो है वो नासमझ होती है, ठीक है, उसको क्या करना पड़ता है, समझाना तो पड़ता है। उनको भी तो बताया गया हो तो ही तो वो चीज अंदर करने नहीं जाती ना, नहीं अगर नहीं नहीं वहां से नहीं, रोकने वाले भी लोग नहीं रोकते कि भाई शरीयत उनको में वो करना सुनो है, तो चीज तो अंदर आ रहा है ना बंदा, मतलब वो सुनो लोग भी नहीं रोकता है, वहाँ पे तो पब्लिक सब खड़ी रहती है ना। सुनो, शरीयत हम्म में जो है वो हुज्जत जो है वो उलमा का कौल है, ना कि अवाम का फेल या कौल। अब अवाम अगर क्या नाम बर बिनाए जिहालत ये सारे उमूर हराम करती है, तो इसमें जो है हम्म। वो किसी जमात के ऊपर बोहतान नहीं लगाया जाएगा, ना ही किसी हाँ जमात तो के वो ऊपर यही चीज सेम चीज, इल्जाम यही लगाया जाएगा। चीज जब वहाँ हाँ, सऊदी ये में जब सुन वहाँ पे लीजिए, मदीने में सुन लीजिए, की जाती है, सुन तो लीजिए, वहाँ सुन पे भी रोका लीजिए, जाता है, तो मतलब सुन गलत है तो रोका जाता है ना वहाँ पे भी। सुन लीजिए, पहले पूरी बात मेरी सुन लीजिए। हम्म दरगाह शरीफ पर जाना औरत का, ठीक है, हम्म मसलन उसके बिल्कुल करीब जाना, ठीक है, हम्म उसको छूना, ये जो है ये नाजायज है। हाँ, औरत हम्म। जो है वो दूर से दरगाह शरीफ की जियारत कर सकती है, वो भी पर्दे के एहतमाम में, ये भी नहीं कि वो चीज मान लिया मैं, हाँ वो ये चीज माना और मैंने। ऐसा ये समझे। और हाँ वो चीज जैसा आप बता रहे हैं कि औरत दरगाह शरीफ के अंदर जाती है, वहां पर बैठती है, तो ये सब जो है ये आंखों से नाजायज है, देखेला हाँ तो देखेला चीज बता रहा ना, मैंने ऐसा देखा हूँ। नाजायज है। और और कैसे वही जैसा वही बात मैंने बता रहा हूँ, आपको वो बताया, जैसा आते हैं ना तो यहाँ रुकते नहीं है, क्यों यहाँ पे जो और जैसा बोलते ना कर सकते हैं तो आदमी करता है बोल के लोग को रोकते नहीं है। और वही चीज मक्के में अपना मदीने में देखा हूँ, तो जो चीज ऐसा कोई करने जाता है तो वहाँ रोकते हैं, ये चीज नहीं है, नहीं करना है बोल के। सुन लीजिए, जैसा मैंने हम्म आपको बताया, ठीक है, कि औरत को किस तरह दरगाह शरीफ पे जाना चाहिए। आप हम्म बरेली शरीफ आइए कभी और दरगाह आला हजरत पे जाइए, तो आपको वहां पर हम्म पता चलेगा कि औरतें वहां पे कैसे रहती हैं और मर्द जो है वो कैसे रहते हैं, ठीक है। औरतों का जो हम्म है वहां से दरगाह शरीफ से तकरीबन तकरीबन कुछ नहीं तो कुछ नहीं 20 या 30 मीटर दूर एक अलग मकाम है, वहां पर औरतें हम्म जो हैं वो जाती हैं, वहां पर बाकायदा पर्दा बंधा हुआ है, और कोई औरत हम्म बिना पर्दे के उस मकाम में दाखिल नहीं हो सकती। ये इस तरह औरतों का एहतमाम है जाने का। और जैसे ये जाती हैं कि बिना पर्दे के जा रही हैं, लिपस्टिक लगा रही हैं, वो लगा रही हैं, तो ये सब तरीके से नाजायज है। और फिर मेकअप चलो एक तरफ हो गया चीज, जाना नहीं जाना वो मसला में ना, वो और, उसको तो मना नहीं कर सकते, उसकी जो भी लिबास हो और, उससे आदमी बहुत से क्या टी शर्टों में भी लोग घुस और चले सुन जाते हैं, लीजिए, और वो चीज भी उनको और ये मसाइल जो है ये अकायद से ताल्लुक नहीं रखता है, ये मसला हम्म। जो है ये फुरूई मसाइल है, अब ठीक है। मैंने जिससे बोला भी था, मैं तो खाली मैं उसको कोई डीपली कोई उसको अपना थिंकिंग के बारे में बात की है ना, मैं उसको भाई तेरा जो अकीदत तू मानता है मान, तो तेरे को मैं कुछ बोल रहा नहीं, बात जैसे कुछ आती है बात करने में, अब जैसा अपने बात करने में आ गई जैसे ये, तो मैंने बोल दिया भाई मेरे हिसाब से मैं ये देखता हूँ ये चीज अपने को बताई गई, अब तेरे हिसाब से जो तू बताया गया तो उसमें बोला मैं बात की बात जैसे, अब नहीं उसको मैंने ये सिर्फ चीजों में वैसा आदमी को कोई कन्वर्ट करना या मेरे को उसको कन्वर्ट करना, मैं ये चीजें मैं करता नहीं हूँ। मैं बस कल ये कि अपने को जो चीज बताई गई मैं वो बताता हूँ, सामने को क्या बताई गई वो मेरे को बता, सुन लिया अपने हिसाब, जैसे तुम मेरे को बोल रहे हो मैं तुमको बोल रहा हूँ, अब तुमको मानना या मैं तुम्हारी बात को मानना वो मेरे ऊपर है ना। देखिए, मैं तुम मेरी बात को मानो या ना मानो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड वही बात करता है, बोल रहा हूँ ना मैं, ठीक है। किसी के पर वो अपन जबरदस्ती नहीं करना, मैं देखो तुमको जबरदस्ती कर सकते ना मेरे को, देखो आपको बहुत हम, बात सही लगे मैं हमारा मानूंगा, तो मेरी बात तुमको सही लगे तुम मानोगे। हमारा काम जो है वो तुम्हें बताना है, ठीक है, वही चीज। आगाह करना है। हम्म हमने आगाह कर देंगे आपको इंशाअल्लाह ताला। हम आपसे मसला इल्म गैब पे इंशाअल्लाह ताला बात करेंगे अभी, तो आपको हम्म उस पर बात कर देंगे कि आपके के अहले हदीस जो हैं उनके अकायद क्या हैं हम्म और सुन्नी बरेलवियों के अकायद क्या हैं, हम आपको उससे आगाह कर हम्म देंगे। अब आप उसको मानते हैं या ठुकराते हैं या फिर सर के ऊपर से उतर आते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। हम्म हमें एक हमारे दोस्त ने नंबर दिया, उन्होंने कहा भाई इनसे बात कर लेना, ये बात कर लेंगे आपसे, तो मैंने कहा ठीक है मैं इनसे बात कर लूंगा। तो अब मसला वही हिसाब से तो हम बात कर रहे हैं, हम ऐसा कुछ मसला होता था कि इल्म तुम्हारे गैब सुन मतलब बात लीजिए ही नहीं करता, जी। ऐसा कुछ हमको हम भी इतना ऐसा तेरे आदमी उतना तो तुमसे इतने बात भी नहीं करते मैं वैसे अपन,
अपन तुम सीधे उससे दूर से अपने उस बारे में जब नंबर कोई दिया है तो गलत आदमी तो नहीं देगा, जो कांटेक्ट में वही लोग ने दिया होगा, क्योंकि दूसरे लोग को तो नंबर मेरे पास है भी नहीं। तो वही हिसाब से मतलब बात कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। नहीं देख लीजिए, टेढ़ा आदमी तो मैं भी बहुत हूँ, बहुत ज्यादा टेढ़ा हूँ, वही बात लेकिन बोल रहा हूँ। टेढ़े लोगों के लिए, और अगर कोई सही बात नहीं, करने आता है तो मैं सही बात करता हूँ उससे। हाँ तो मैं भी तो वही हिसाब से बोल रहा हूँ हाँ तुमको। मैं तो भी ऐसे टेढ़ा आदमी होता ना तो बोलता, सीधा फोन करता, बोलता जान दे भाई कौन है, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अब आदमी कोई दिया है नंबर, मतलब कोई वजह से दिया है, तो वही हिसाब से तुम बात कर रहे हो, मतलब तुमको देखिए, भी क्या जरूरत है बात करने की। अब आपका अकीदा जो है, यानी जिस जमात से हम्म, आप ताल्लुक़ रखते हैं, अहले हदीस हाँ, का अकीदा जो है, हम्म, वो क्या कहते हैं कि सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल नहीं। ठीक है, जो ये कहे कि हम्म, सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल है, तो वो खुला खुला शिर्क करता है और मुशरिक है, काफिर और मुर्तद है। ठीक है, और अब हम क्या हम्म, कहते हैं, हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा किसी को हम्म, ज़ाती तौर पर हम्म, यानी खुद की बिना पर, खुद हम्म। कोई इल्म गैब नहीं जानता सिवाय अल्लाह के। हाँ, अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को अता फरमाता है। हेलो, अता फरमाता है, वैसी इसके जरिए अपने को हुजूर को बातें जैसे अल्लाह ने बताई थी कि भाई हाँ, अपने बंदों को जो भटके हुए हैं उनको ये चीज पे, इस बारे में आगाह करो, उनको इस राह पे लेके आओ बोल के वो बताएगा। तो वो भी अपने हुजूर जो आके गए थे, वफा हो गए, वो लोग को वही चीज हमको बता के गए थे। तो वही चीज अल्लाह पे कुरान हदीस में सब हम पढ़ के वही चीज हम फॉलो करते हैं। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इल्म गैब अता फरमाया। ठीक है, हम ये नहीं हम्म, कहते कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ाती तौर पर यानी खुद से हम्म। इल्म गैब जानता हो, जो अस्तगफिरुल्लाह, खुद से तो वो भी जानते नहीं जानते थे। जानते हो, बल्कि रब तबारक ताला ने अपने महबूब को अता फरमाया, फिर रब तबारक ताला के महबूब ने इल्म गैब जो है वो जाना। ठीक है, अब हम्म, आप लोग क्या कहते हो कि जो यानी आपकी जो जमात है वो ये कहते हैं कि ना हम्म, सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्म गैब ज़ाती जानते हैं और ना इल्म गैब अताई जानते हैं, माज़अल्लाह। ठीक है, इल्म गैब ज़ाती जो कहे कि सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इल्म गैब ज़ाती जानते हैं यानी खुद से जानते हैं, तो वो खुला खुला काफिर और मुर्तद है, खुला खुला काफिर खुद से जगह कुछ नहीं, उनको जब अता किया गया, उनको जब अल्लाह ने अता बोला किया गया। तो उसमें अब हाँ वही आदमी जब सामने वाले को बोला गया, वो अब अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोला आपने। अब आपकी जमात के जो हैं वो ये कहते हैं कि इल्म गैब अताई भी नहीं जानते, यानी जो जानते इल्म गैब अताई भी नहीं जानते हैं। उसके ऊपर दलील क्या लाते हैं कि सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हम ईमान लाएंगे और आप हमारे साथ 70 सहाबा इकराम को भेज दीजिए। ठीक है, तो सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 70 तबलीग के लिए 70 सहाबा को भेज दीजिए, तो सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनके साथ 70 सहाबा को भेज दिया। ठीक है, बाद में बीच रास्ते में उन लोगों ने सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के भेजे हुए 70 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को शहीद फरमा दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो अहले हदीस जमात जो होती है वो दलील क्या पकड़ती है, वो दलील ये पकड़ती है कि अगर सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इल्म गैब हासिल होता तो सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये जान लेते कि ये लोग जो हैं वो बाद में शहीद कर दिए जाएंगे, ये लोग मुनाफिक हैं और बाद में धोखा देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से दलील ये पकड़ते हैं कि इससे ये मालूम चला, सरकार ने भेज दिए बाद में वो शहीद हो गए, तो इससे मालूम ये चला कि सरकार इल्म गैब नहीं जानते। अगर जानते होते तो क्या नाम भेजते नहीं, वो 70 साहब जो शहीद। उनके पर हमला हुआ है वो पहले ही जान के उस चीज को, हमले को हाँ रोक हाँ, सकते थे। रोक सकते थे। ठीक है, तो ये इसको दलील बनाते हैं। और एक बात लाते हैं कि एक किसी ने बुलाया सरकार करीम, यहूदियों ने सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दावत की, तो आप वहां पर तशरीफ ले गए, तो उन्होंने खाने में जहर मिला दिया जिससे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ हुई। तो सरकार करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर गैब जानते तो ये दरियाफ्त फरमा लेते, यानी ये जान लेते कि सर खाने में जहर मिला हुआ है, यहूदियों ने खाने में जहर मिला दिया है जिससे वो खाना नहीं खाते और आपको तकलीफ नहीं होती। ठीक है, ये आपकी जमात के लोग जो हैं दलील पकड़ते हैं।
اور ایک دلیل یہ پکڑتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک لشکر کے ساتھ واپس آ رہے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ایک ہار جو تھا وہ گم ہو گیا، ٹھیک ہے، تو وہ ہار ملا نہیں، کافی ڈھونڈا گیا، لیکن جب لشکر چلا تو وہ اونٹ کے نیچے معلوم ہوا۔ تو اس سے یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر غیب جانتے ہوتے تو وہ ہار کا پتہ لگا لیتے، ہار کا بتا دیتے۔ تو یہ سب باتیں جو ہیں آپ لوگوں کے جماعت والے جو ہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، ابھی جتنی میرے ذہن میں تھی میں نے آپ کو بتا دی، ٹھیک ہے۔ یہ سب لوگ جو ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کے اہل حدیث طبقے والے جو ہیں اس سے دلیل پکڑتے ہیں۔ آپ کی بھی تو ایسا فیس ٹو فیس یا تو آپ کیسے کبھی بات ہوئی ہوگی یہ سب مولانا لوگوں سے آپ کی؟ ہاں، میری فیس ٹو فیس تو کبھی بات نہیں ہوئی، لیکن فون پر ایک بار آپ کے کیا نام، کون ہے وہ، نام دھیان نہیں آ رہا ہے مجھے اس کا، جرجیز، اس سے میری ایک بار بات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ رمضان شریف پچھلی سال جو رمضان شریف میں گزرے تھے اس سے میری ایک بار بات ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اور پھر لوگوں سے بات ہوئی، ایک افو خان نام کا ہے اور پتہ نہیں کتنے اہل حدیث ہیں، ان لوگوں سے میری بات ہوئی تھی۔ ہاں، تو ابھی تو میرے پورے خاندان میں حافظ ہے، عالم ہے، میرے خود دوست لوگ ہیں، اپنے خود سے ہمارا پورا خاندان اسی میں ہی ہے ہم لوگ پورا۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو اب میرا خود ایک بھائی حافظ عالم ہے، وہ دلی میں ٹرسٹ اپنا اہل حدیث ٹرسٹ میں ہے وہ۔ اچھا، آپ کو ملاقات کرنا ہے میرے بھائی سے تو تم کبھی دلی جانا ہو تو میرے کو کال کرو، آپ کو میں اس کے آفس تک پہنچا دیتا ہوں۔ ان کو جو بھی تم کو لگا وہ فیس ٹو تم کو ہر ایک بات کلیئر کر دیں گے۔ تو مجھے آپ ان کا نمبر دے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کو ایسا جب میں جاتا ہوں مولانا کے یہاں ان کا بھی نمبر ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کچھ چیزیں آپ کو ڈاؤٹ کلیئر کرنا ہے، آپ کو بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ بھی کوئی اچانک ہمارے آنکھ میں آ گیا، آپ کو بھی کچھ غلط فہمی آپ کو بھی کہیں سے ہوتی ہے تو آپ کو بھی تو کلیئر کرنا ضروری ہے نا، تاکہ تم غلط بتاؤ گے تو میں مان لو میں صحیح مان لیا یا تو صحیح آدمی بھی غلط مان لیا، تو یہ تو آپ کا بھی گناہ ہوگا نا یہ۔ اب آپ مجھے ان کا نمبر سینڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو میری بات سن لیجیے، آپ کی جماعت جو ہے وہ جو کیا نام اہل حدیث جماعت جو ہے وہ اعتراض جو کرتی ہے سرکار کے علم غیب پر کہ اگر سرکار کو غیب معلوم ہوتا تو 70 صحابہ کو نہ بھیجتے، کھانے میں زہر ملایا تھا یہ معلوم کر لیتے، نہ کھاتے، سرکار کو تکلیف نہ ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے، آپ جواب سنتے جائیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو بھی معلوم ہو جائے کہ ہم لوگ کیا جواب دیتے ہیں، قرآن و حدیث سے جواب دیتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ سرکار کے پاس وہ لوگ آئے، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ایمان لاتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ تبلیغ کے لیے 70 صحابہ کو بھیج دیجیے۔ سرکار نے 70 صحابہ کو بھیج دیا، ٹھیک ہے، اور بعد میں ان لوگوں نے، وہ منافقوں نے ان 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو شہید کر دیا۔ تو اب یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ غیب جانتے تو وہاں سے پتہ کر لیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اگر سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ٹھیک ہے، آپ کے قول کے مطابق، ٹھیک ہے، یعنی جو اہل حدیث کہتے ہیں کہ سرکار غیب نہیں جانتے، اگر سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل حدیث کے قول کے مطابق غیب نہیں جانتے، تو اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، کیا رب تبارک تعالی بھی غیب نہیں جانتا؟ کیونکہ رب تبارک تعالی نے اپنے محبوب کی وقت پر ہر منٹ ہر سیکنڈ پر رہنمائی فرمائی ہے، تو کیا رب تبارک تعالی بھی غیب نہیں جانتا؟ جب 70 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روانہ فرما رہے تھے ان منافقوں کے ساتھ، تو رب تبارک تعالی ترنت وہی فرما دیتا، یا رسول اللہ، اے میرے محبوب، آپ ان لوگ صحابہ کو ان کے پاس مت بھیجیے، یہ منافق ہیں، یہ بعد میں صحابہ اکرام کو شہید کر دیں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بچ جاتے، شہید نہ ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ میری بات کو؟ شہید نہ ہوتے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، نہ ہوتے، رب تبارک تعالیٰ وہی فرما دیتا، لیکن رب تبارک تعالیٰ نے بھی وہی نہیں فرمائی۔ تو اب جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ سرکار نے 70 صحابہ کو بھیجا، بعد میں ان لوگوں کو شہید کر دیا، اگر سرکار جانتے تو 70 صحابہ کو نہ بھیجتے، تو اس سے پتہ چلا کہ سرکار نہیں جانتے ہیں۔ تو آپ کی یہی توجیہ، یعنی اہل حدیث والوں کی یہی توجیہ، یہی تعویل
رب تبارک تعالیٰ کے علم غیب پر بھی کرنا چاہیے کہ اگر رب تبارک تعالیٰ علم غیب جانتا تو کیا نام ترنت حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو وہی فرما دیتا کہ اے جبریل کہہ دو اپنے میرے محبوب سے کہ ان 70 صحابہ کو نہ بھیجیں، یہ ترنت یہ شہید کر دیے جائیں گے، لیکن رب تبارک تعالیٰ نے نہیں بھیجا۔ تو اس سے پتہ کیا چلا؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو مرتبہ شہادت ملنا تھا۔ یہ سب پتہ نہیں، یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ سرکار نہیں جانتے۔ اگر یہ ثابت تم کرنا چاہو گے کہ سرکار نہیں جانتے تو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ رب تبارک تعالیٰ نے وحی نہ فرما کر یہ بھی بتا دیا کہ میں بھی نہیں جانتا ہوں۔ سمجھے؟ ہاں، اس سے پتہ یہ چلا کہ صحابہ اکرام کو مرتبہ شہادت ملنا تھا، تبھی رب تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب نے ان صحابہ اکرام کو روانہ کیا۔ یہ پتہ نہیں چلا کہ کیا نام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھیج دیا تو سرکار غیب نہیں جانتے، بلکہ پتہ یہ چلا کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم تھا، لیکن ان لوگوں کو مرتبہ شہادت ملنا تھا، اس لیے سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو ان کے ساتھ بھیجا۔ یہ ہوا اس کا جواب۔ اب دوسرا جو میں نے بات کہی تھی کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہودیوں نے دعوت کی، سرکار گئے اور وہاں پر انہوں نے کھانے میں کیا نام زہر ملا دیا، جس سے آپ کو تکلیف ہوئی۔ تو اب یہاں پر بھی رب تبارک تعالیٰ کے ذات پاک پر اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں 12ویں پارے میں واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے لوگوں سے یعنی لوگوں کے شر سے۔ تو کیا رب تبارک تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ یہودیوں نے زہر ملا دیا ہے اس میں؟ وہ وحی نہیں کر دیتا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہلو؟ تو کیا رب تبارک تعالیٰ نہیں جانتا تھا کہ یہودیوں نے اس میں زہر ملا دیا ہے؟ اے محبوب آپ مت کھائیے، حالانکہ رب تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی شر سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے، تو رب تبارک تعالیٰ نے آپ کی وہاں پر حفاظت کیوں نہیں فرمائی؟ تو اس سے پتہ چلا کہ وہاں پر کچھ اور مصلحت تھی، جس کی بنا پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کھانے کو کھایا، نہ کہ یہ مصلحت تھی کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے، اب میں نے یہ باتیں آپ کی میرے جو ذہن میں تھیں، جو آپ لوگوں کے اعتراض ہوتے ہیں جو دو ذہن میں تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ ٹھیک ہے، اب اگر اور انشاءاللہ آگے کبھی ذہن میں آئیں گے تو میں آپ کو اس کا اعتراض کا جواب دے دوں گا، لیکن اب میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں۔ بولے یہی بات ابھی میں جیسے جس سے آپ کو بات کرواؤں گا میں، جیسے کیا پی جی ہو یا میرے بھائی سے ہو یا جی تو اب یہ چیز مسئلے بولنا میں ان کو بتا کے ہی آپ کو نمبر دوں گا، جیسے بات کر کے بھلے اس بارے میں بات ہوئی میری جی تو آپ کو جیسا آپ نے بتایا نا، جیسا کون سے بارے میں کدھر ہے وہ بھی آپ کو ڈیٹیل سے بتا کے ہی آپ کو بتائیں گے، وہ بھی کیا کہا گیا کدھر، وہ بھی آپ سے ایسی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے اب کیونکہ اپن تو حافظ ہے نہیں کہ اپن بولنے کے لیے ہاں یہ چیز یہاں پہ یہ ایسا ہے، صحیح ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ اب بولیں آپ کو، اب میں تو بتاؤں گا کہ میرے سامنے ایسا مسئلہ آیا ہے، میں نے بولا ہے، اب آپ اس بارے میں بات کر کے دیکھو ان کو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اب میرے کو بھی بتاؤ ان کو بھی بتاؤ، صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو وہ کیا نام آیت کریمہ پڑھنے جا رہا ہوں جن سے سرکار کا علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلے دیکھیے میں نے وہ آیت کریمہ پڑھی، آپ کو پڑھ کے سنائیں جو آیت کریمہ آپ لوگ یعنی آپ کی جماعت کے لوگ پیش کرتے ہیں کہ دیکھو رب تبارک تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا ہوں، میں غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے زمین و آسمان میں سوائے اللہ کے۔ پہلے میں نے وہ آپ کو آیت پاک پڑھ کے دکھائی، ٹھیک ہے، پھر میں نے آپ کو وہ اعتراضات آپ کے بتائے اور ان کا جواب بتایا۔ اب میں وہ آپ کو حدیث پاک اور وہ آیت قرآنیہ پڑھوں گا جن سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ دھیان سے سنیے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن پاک نازل ہوا اس میں رب تبارک تعالیٰ نے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ تکویر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں۔ ٹھیک ہے،
اب بخیل کا معنی آتا ہے کنجوس. اب مثلاً مثال کے طور پہ آپ کے پاس، ایک منٹ رکی، ہیلو، آپ کے ہیلو، ہاں پاس بولو. 10 روپیے ہیں، ہوں، ٹھیک ہے، اور کیا نام، آپ کے پاس ایک فقیر آیا، ہوں، اس نے آپ سے سوال کیا، آپ نے اسے جو ہے 1 روپیہ دے دیا، تو ہوں، آپ کا سامنے جو دوسرا بندہ کھڑا تھا اس نے کہا کہ یہ بندہ یعنی شاہد جناب ہوں، شاہد کیا نام صدقہ دینے میں بخیل نہیں یعنی کنجوس نہیں. تو اس کا مطلب ہوں، کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس پیسہ موجود تھا، ٹھیک ہے، ہوں، تبھی آپ نے اسے 1 روپیہ اٹھا کے دے دیا، اور ہوں، سامنے والے کو بھی یہ پتا چل گیا کہ بندے کے پاس پیسہ موجود ہے، اور اس نے ہوں، تبھی اسے 1 روپیہ دیا. اگر اس کے پاس ہوں، یعنی جناب شاہد کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو وہ پیسہ کیسے ہوں، دیتے؟ اور نہ سامنے والا یہ کہتا کہ شاہد صدقہ دینے میں بخیل نہیں، ٹھیک ہے. ہوں، یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ پیسہ رکھتے ہیں، آپ کے پاس ہوں، پیسے کا ملکہ ہے، آپ پیسے کے مالک ہیں، تبھی آپ نے ہوں، دیا. تبھی آپ کے لیے کہا گیا کہ شاہد پیسے دینے میں کنجوس نہیں یعنی صدقہ دینے میں ہوں، کنجوس نہیں. تو اب آپ اسی ہوں، بات کو اپنے ذہن میں رکھیے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل. سرکار پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے ہوں، کہا گیا، ہیلو، ہاں بولو. یہ کہا گیا کہ وما ہوا علی الغیب بضنین، اور یہ نبی غیب پر بخیل نہیں. تو کیوں کہا گیا؟ کہا تو یوں ہی گیا کہ سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی پاک سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب تبارک تعالی نے علم غیب عطا فرمایا، تبھی تو کہا کہ یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں. جب عطا نہیں فرماتا تو یہ کہاں سے کہہ دیتا رب تبارک تعالی کہ بخیل نہیں؟ سمجھے؟ ہیلو، ہاں، ٹھیک ہے. ہاں، ہاں بولو. اور دوسری جگہ یہ کہا گیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ٹھیک ہے، اور تم کو سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، ٹھیک ہے. ہوں، 5ویں پارے کی آیت ہے سورہ نساء کی، غالباً ہوں، سورہ نساء ہی ہے جہاں تک مجھے دھیان ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے. اب اس سے پتہ کیا چلا؟ رب تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب جو کچھ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے، رب تبارک تعالیٰ ہوں، نے انہیں سب کچھ بتا دیا، انہیں سب کچھ سکھا دیا. تو اب جب سب کچھ سکھا دیا تو یہ کہنا کیسا ہے کہ سرکار یہ نہیں جانتے تھے، سرکار یہ نہیں جانتے تھے کہ کھانے میں زہر ہے، سرکار یہ نہیں جانتے تھے کہ 70 صحابہ کو شہید کر دیا جائے گا، جانتے ہوتے تو کیا نام صحابہ کو جانے سے روک لیتے، کھانا کھانے سے منع فرما دیتے. تو یہ کہنا کیسے ہوں، درست ہوگا جب رب تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب نے فرما دیا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ ہوں، نے آپ کو سکھا دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے، ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ ہوں، فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا، سن لیجیے، عالم الغیب فلا یظہر، غیب کا جاننے والا تو فلا یظہر علی غیبہ احدا، کسی کو اپنے غیب پر قابو نہیں دیتا ہے مگر وہ چن لیتا ہے اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے. کیا فرما رہا ہے رب تبارک تعالی؟ غیب کا جاننے والا کسی کو اپنے غیب پر ہوں، قابو نہیں دیتا ہے، کسی کو بھی ہوں، قابو نہیں دیتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں میں سے، یعنی جسے وہ چاہتا ہے اپنے غیب کا علم عطا فرماتا ہے. تو اب جب سب سے زیادہ پسندیدہ رسولوں میں سے سرکار کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تو پتہ چلا یہاں ہوں، پہ رب تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کا علم غیب عطا فرمایا، ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ہوں، باتیں تھیں یار جو میں نے آپ تک پہنچائیں. اب آپ ان کو مانیں یا نہ مانیں یہ آپ کا کام ہے، اور ہوں. میرا کام تھا وہی آپ بولا تک نا، آپ کی جو باتیں میں نے سمجھا، میں نے وہی ہاں باتیں میں بھی سامنے رکھوں گا، بات کروں گا، جو بولتے ہیں میرے کو اس کے بعد ٹھیک. ہو سکے تو آپ کو بھی بات کروا دیتا ہوں کہ یہ بات بندے نے جیسے آپ سے بات ہوئی تو یہ بندے نے سامنے سے میرے کو ایسے سب بولا ہاں ہے، کیا آپ کا میرے کو بتانا، میرے کو بھی آپ بھی بتاؤ، تو سامنے میں سے بات کرنا، یہ چیز وہاں پہ بھی بتاؤ. ٹھیک ہے. آپ اگر بات کروانا چاہتے ہیں تو آپ کل ہوں، میری 10 بجے بات کروا دیجیے ان سے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، چلے گا، ٹھیک ہے، ہاں چلے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کا کال کاٹ رہا ہوں. السلام علیکم من ٹھیک اتبع ہے. الہدی.